اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں آج ہم لوگوں کو جو حصہ پڑھنا ہے وہ کتاب الزکوٰۃ کا ابتدائی حصہ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 166 ہے، اور بعض نسخوں میں شاید حدیث نمبر 200 سے کچھ زیادہ 210 ہو سکتا ہے رہے گا. تو یہ حدیث نمبر کا اختلاف ہے، لیکن دونوں میں کتاب الزکوٰۃ ہی کی پہلی حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 زود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز خمس. جی وعن ابي هريره رضي الله جی اتنے میں کافی ہو جائے گا ٹھیک ہے. شاید، کیونکہ بعض چیزوں کی وضاحت شاید وقت طلب ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الزکوٰۃ پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث نمبر 166 بعض نسخوں میں، بعض میں PDF کے نسخوں میں 210 حدیث نمبر ہے. سب سے پہلی حدیث اس میں کتاب الزکوٰۃ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب جب ایک داعی بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں انہیں ذکر کی تھیں ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اہل کتاب کا زیادہ رہنا سہنا ہے، وہاں زیادہ اہل کتاب ہوتے ہیں. اگر یہاں آپ جب پہنچ جائیں گے تو آپ سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں پر جو دعوت دی جائے گی، دعوت کا جو آغاز ہوگا اس میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی. اگر توحید کو مان لیں گے تو پھر اس کے بعد نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اسی طرح اس کے بعد حج بھی ذکر کیا جائے گا. یہ ترتیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان کی. سب سے پہلے جو توحید کی دعوت
کی بات کہی گئی کہ اگر ایک انسان توحید کو مانے بغیر روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو اس کا نہ صدقہ قبول ہے اور نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ عموماً ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر لوگ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں رمضان میں، اور اپنی یکجہتی کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اور لوگوں کے ساتھ بھی ہیں اور مذہبوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ مذہبی یکجہتی اس نام پر یا مذہبی رواداری کے نام پر کوئی اگر اس طرح روزے رکھ کر بتلاتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اس چیز کو مانتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ چیز کوئی قابل قبول عبادت نہیں ہے جب تک کہ ایک انسان توحید کا اعتراف نہ کر لے۔ اگر توحید کو نہیں مانتا ہے تو وہ 30 روزے بھی رکھے تو بھی بے فائدہ ہیں۔ اب ایسے اگر کوئی غیر مسلموں میں سے مذہبی رواداری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے رد عمل میں کچھ ہمارے نوجوان ایسے کام کریں کہ ان کے ساتھ مذہبی رواداری دکھانے کی کوشش کریں، اس کی بالکل شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ رواداری دکھانے کے چکر میں یا کسی اور ارادے سے بھی کچھ مذہبی اعمال کو انجام دیتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح اہل کفر کے ساتھ ان کی عیدوں میں یا ان کے عبادات کے موقع پر ہم ان کے شانہ بشانہ شرکت کر کے دکھائیں۔ یہ اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید مطلوب ہے، توحید درست ہوگی تو ہی سارے اعمال قبول ہیں، ورنہ سب ناقابل قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب سے پہلے یہی ترتیب بتلائی تھی۔ یہاں کتاب الزکوٰۃ میں مؤلف نے اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، شہادتین کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی جو لوگ زکوٰۃ کی اصولی کے لیے جائیں گے ان کو اس بات کی بھی ہدایت ہے کہ آپ زکوٰۃ اصول کرتے ہوئے اپنے قوت کا، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کے اچھے سے اچھے جانور یا اچھی سے اچھی چیز نہ اٹھا لیں، بلکہ وسط دونوں کے درمیان، نہ بیکار ہی بیکار ہو اور نہ بہت ہی اعلیٰ ہو جس کی وجہ سے وہ صاحب مال کو اس بات کی جو ہے تکلیف ہو جائے کہ یہ کتنے بہترین چیزیں میری لے جا رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طور پر ذکر کی، ایاک وکرائم اموالہم، کرائم الاموال یعنی سب سے بہترین عمدہ مال۔ اگر جانور لے رہے ہیں تو پھر اس میں بھی ایسے ایک دم بالکل خوبصورت فربا جانور جو جانور کا مالک ہے وہ اپنے بڑی محنت سے اس کو پال رہا ہے، بنا رہا ہے، تیار کر رہا ہے اور اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے، تو اس محصل زکوٰۃ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کو اٹھا لے، بلکہ دونوں کے درمیان وسط لینا چاہیے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی ہدایت دی، واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں ہے۔ یہ حدیث کا یہ تو مختصر مفہوم ہے۔ پھر اس حدیث سے کئی جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ سب سے زیادہ توجہ جس چیز کی طرف مسلمانوں کو دینی چاہیے دعوتی میدان میں، وہ ہے توحید کی دعوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتراف کی دعوت۔ جب بہت سارے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں، یا اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں یا عزیر کو اللہ کا بیٹا اہل کتاب میں یہودی قرار دیں، تو یہ سب توحید کے خلاف ورزی ہے، شرک ہے۔ تو ان کی توحید کو درست کیا جائے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی جائے۔ یہی قرآن کریم میں دعوت دی گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور جو شرک میں یہ مبتلا ہے اس کو چھوڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی رسالت کی دعوت دی جائے گی۔ تو ساری کی ساری توجہ، ساری کی ساری کوشش توحید اور رسالت اس کے تعلق سے ہی
ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت میں سب سے پہلے جس چیز کا پہلا نمبر ہے وہ توحید کا ہی نمبر ہے، اور اسی طرح نماز کا دوسرا مرتبہ ہے توحید کے بعد، اس کے بعد تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 ارکان ذکر نہیں کیے، کیونکہ ابھی یہ ابتدائے دعوت ہے، پہلے یہ لوگ ان چیزوں کو مان لیں تب ان کو جو ہے نا بعد میں حج وج کے تعلق سے ذکر کیا جائے گا، بتلایا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایات دے کر بھیجی تھی، یہ اولین چیزیں جن کی طرف انہیں دعوت دینے کی ضرورت تھی اس کی طرف آپ نے خاص طور پر ان کو توجہ دلائی۔ پھر اس کے بعد تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اس سے بہت سارے علماء نے استدلال کرتے ہوئے جو زکوٰۃ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اغنیا سے اصول کیا جائے گا اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اغنیائہم انہی، اب مثال کے طور پہ یمن کی بات چل رہی ہے، یمن کے لوگ توحید مان لیتے ہیں، رسالت مان لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے اس میں لوگ کچھ اہل ہیں، تو ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اس سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ملک کی زکوٰۃ دوسرے ملک کو منتقل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یعنی ان کے اغنیا سے لینا ہے، ان کے جو فقراء ہیں اس علاقے کے یا اس محلے کے یا اس ملک کے یا اس شہر کے، اس میں تقسیم کرنا ہے، ایسا بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے۔ جبکہ اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اگر وہاں ضرورت مند ہوں گے تو ان کو دیا جائے گا، ضرورت مند نہیں ہوں گے تو وہاں یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ ضرورت مند ہو نہ ہو ان میں تقسیم کیا ہی جائے، یہ ضروری ہے، ایسی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے بہت سارے نمائندوں کو آپ بھیجتے تھے تو بہت سارے نمائندے زکوٰۃ اصول کر کے مدینہ کو لاتے تھے، جو مشہور یعنی کہ حدیث ہے لطبیہ کی، کہ وہ ایک مرتبہ زکوٰۃ لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ زکوٰۃ یہ بیت المال کا یہ حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے، لوگوں نے مجھے ہدیتاً دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ بھئی آپ اصل میں گئے ہیں سرکاری خرچ پہ، سرکاری کام کے لیے، اب آپ ایسا کہیں گے کہ یہ میرا، یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، یہ باقی بیت المال کا یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہتے تو جو ہدیہ آتا تو پھر تو ٹھیک تھا۔ تو یہ جو مشہور حدیث ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال مدینہ تک لا کر پہنچاتے تھے، اگر جانور ہیں تو سب ہانک کے لے آتے تھے، یا اسی طرح اور بھی کوئی چیز سونا چاندی بھی ہوتی تو بھی وہ زکوٰۃ کے مال کے جمع کرنے کے لیے بیت المال میں مدینہ کو لا کر پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے محصلین زکوٰۃ کے جاتے تھے، نمائندے اصول کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں اگر کہیں کوئی غریب غربا دیکھتے تو اس میں تقسیم کر کے آتے، ورنہ وہ مال لا کر مدینہ پہنچاتے تھے۔ بعض صحابہ کا یہ عمل بھی بتلایا گیا ہے کہ کسی کو اس تعلق سے زکوٰۃ کی اصولی کے لیے بھیجا گیا تو وہ گئے اور سیدھے گئے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو تو بھیجا گیا تھا زکوٰۃ کی اصولی کے لیے، آپ نے کہاں زکوٰۃ کا مال ہی اپنے ساتھ نہیں لایا، تو انہوں نے کہا زکوٰۃ کا مال مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے وہ اغنیا میں سے لیا جانا چاہیے، وہاں فقراء میں تقسیم کیا جانا چاہیے، میں نے فقراء دیکھے تو میں نے تقسیم کر دیا۔ تو یہ عمل بھی موجود ہے، اگر اس اعتبار سے اگر وہاں کہیں فقراء رہتے ہیں تو ان کو دیا جانا چاہیے، یہ حدیث کے الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو بیت المال میں لایا جا سکتا ہے، اور اس ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو جہاں زیادہ سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہو، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ اپنے ثوابدید کے مطابق اس کو وہاں خرچ کر سکتا ہے۔
تو یہ چیز حدیث زکوٰۃ سے متعلق ایک بات تھی۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے یہاں پر، اس کے اندر کچھ اوزان بتلائے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو کوئی کاپی یا اسی کسی کتاب کے حاشیے میں بھی کچھ لکھنا چاہیں تو وہ اوزان سمجھنے کے لیے لکھ لیں، تاکہ یہ چیز یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ اب جو دوسری حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 167 ہے۔ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس فیما دون خمس اواق صدقۃ ولا فیما دون خمس ذود صدقۃ ولا فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 اوقیہ چاندی سے کم میں کوئی صدقہ نہیں ہے، اور نہ اسی طرح 5 جانور یعنی خاص طور پر 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ ہی 5 وسق اناج سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ذود ہے تو ذود کے معنی ہیں کہ 3 سے 10 تک کے اونٹ کے لیے یہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شیخ تھوڑا میں ہاتھ دھونے چلا گیا تھا، تھوڑا ایک ریپیٹ ماریے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو حدیث ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے اندر بہت سارے اوزان بتلائے گئے ہیں۔ ایک تو بتلایا گیا ہے 5 اواق، 5 اوقیہ۔ اسی طرح 5 ذود، ذود کا لفظ یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ذود کہتے ہیں 3 سے 10 تک کے اونٹوں کی گنتی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ 5 وسق اناج سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ اب ہم لوگوں کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ وسق اب کتنا ہوتا ہے، اوقیہ کتنا ہوتا ہے۔ اوقیہ دیکھیے، اصل میں اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم چاندی کو، 40 درہم چاندی کو اوقیہ کہتے ہیں۔ اب جب کہا گیا 5 اوقیہ چاندی، تو 40 کو 5 سے اگر آپ ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ 200 درہم چاندی ہو گیا۔ اب جو 200 درہم چاندی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ 200 درہم کتنا ہوتی ہے چاندی؟ اگر گرام کے اعتبار سے ہم اس کو وزن کریں گے تو 1 درہم ہوتا ہے 2 گرام .975، یعنی پورے 3 گرام میں 0.25 کم ہے۔ پورا 3 گرام نہیں ہے، 3 گرام سے تھوڑا سا رتی کم اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے یہ 2.975 یعنی 1 درہم چاندی، اب ہم نے کہا کہ 200 درہم چاندی 5 اوقیہ ہے، 5 اوقیہ چاندی میں زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر اس کو گرام میں آپ انٹو کریں گے تو 5.595 یعنی 595 گرام چاندی، یعنی آدھا کلو 100 گرام، قریب 600 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہوگی تو اسی میں زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر وہ استعمال کے لیے ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا بھی قول ہے، اور بھی بعض دیگر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی خاص طور پر عورتیں ہیں، اگر سونا یا چاندی اپنے استعمال کے لیے رکھتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ شیخ 595 گرام اس کو پر لگا کے بولیے شیخ۔ 595 گرام ضرب لگا کے بولنا ہے؟ نہیں 595 کو 90 پر 5 کی نہیں، 50 پر 5 کی۔ 90 پر 5، 95 گرام ہوتے ہیں 90 پر 5 کو، تو 590 پر 5 595 گرام۔ جی تو یہ ہو گئے آدھا کلو چاندی سے زیادہ، یعنی آدھا کلو اور 100 گرام قریب 600 گرام قریب چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اور وہ بھی بالاتفاق اس وقت ہوگی جب کوئی ایسے ہی ذخیرہ اندوزی کے لیے لے کر رکھے ہیں، تو اس صورت میں
اس پر بال اتفاق ہوگی. اگر کوئی پہنتے ہیں پیر کی پٹیاں ہیں چاندی کی یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزیں استعمال میں اگر رہتی ہیں ان کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو یہ بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ یہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. اب شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو سخت وعید اس سے متعلق وعیدیں آئی ہیں احادیث میں، اس کے احتیاط کے طور پر اگر سونے اور چاندی کی عورتیں زکوٰۃ نکال دیں، جو جن سونے کو وہ پہنتی ہیں استعمال کرتی ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نکال دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور احوط ہے. یہ بات انہوں نے کہی اور مزید اس کی تفصیل بھی شاید آگے آ جائے گی. تو چلیے اب اگر مختصر طور پر یاد رکھنا ہے کہ بھائی کتنی چاندی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو 595 گرام چاندی یا 600 گرام کے قریب چاندی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو اردو کے بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو 52.5 تولے اس طرح کہتے ہیں. وہ تولہ کا حساب اب شاید لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہ آئے لیکن گرام کا سمجھ میں آ جاتا ہے. رہی بات اس کے اندر جو دوسرا وزن ہے وسق، اچھا وہ بعد میں پھر اس کے بعد سونے کا جہاں ذکر نکلے گا انشاءاللہ وہاں پر سونے کی زکوٰۃ کی بات آ جائے گی، ذکر کر دیں گے انشاءاللہ. فی الحال اس کے اندر اس حدیث کے اندر جو پیمانے ذکر کیے گئے ہیں ان کا ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں. اس کے اندر ذود جو لفظ کہا گیا وہ تو بتایا کہ 3 سے 10 تک کے اونٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں جو دوسرا لفظ ہے وسق، 3 سے 10 تک کے اونٹ کیسے؟ 3 سے 10 کی نہیں 5 اونٹ کی. 5 اونٹ یعنی کہ یہ ذود کا جو لفظ ہے 3 سے 10 تک کی اگر تعداد ہے تو اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 زود یا 5 زود 6 زود 9 زود 10 زود من الابل، یہاں تک کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. چلیے تو اس کے بعد دیکھیے اس کے اندر جو دوسرا لفظ ہے وسق، وسق کی جمع ہے اوسق. وسق کسے کہتے ہیں؟ وسق کہتے ہیں 60 صاع کو. ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا اور ایک صاع ہوتا ہے جو صاع نبوی ہے جو اللہ کے رسول کا صاع، جو مدینہ کا صاع معروف ہے. پھر عراق کا صاع بھی کیا کہتے ہیں اسلامی دنیا میں رائج ہے، اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہے، لیکن جو مدینہ کا جو صاع اس کو صاع نبوی کہا جاتا ہے وہ 2 کلو 40 گرام ہوتا ہے. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے ایک وسق 60 صاع اور 5 جب اس میں وسق کہہ رہے ہیں 60 کو آپ 5 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 300 صاع اناج اگر کسی کا نکلتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی. 300 صاع اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں گے، میں نے جیسے بتایا ابھی شیخ اس میں کافی کچھ اقوال ہیں کہ ایک صاع اصل میں ہوتا کتنے کا ہے. بعض لوگ راؤنڈ فگر میں اس کو 2.5 کلو بتلاتے ہیں، لیکن اگر وہ ایگزیکٹ اگر گرام میں بھی دیکھا جائے تو شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا جو قول ہے کہ 2 کلو 40 گرام ہے. اب چونکہ لوگوں کو عموماً زکوٰۃ الفطر وغیرہ نکالتے وقت 40 گرام 35-33 گرام سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے عموماً علماء کہہ دیتے ہیں بھائی آپ 2.5 کلو زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ الفطر 2.5 کلو ادا کریں اناج میں سے. بعض لوگ وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا شاید 2.5 یا آدھا پونا، تو اس لیے 3 کلو کہہ دیتے ہیں راؤنڈ فگر. ورنہ جو صاع کا وزن ہے اگر اس کو دیکھا جائے، اس کو تولا جائے تو وہ کلوین و 40 گرام. تو زکوٰۃ الفطر جو ہے ایک صاع ہے کیا شیخ؟ ہاں ایک صاع ہے، جی بالکل. زکوٰۃ الفطر جو ہے ایک صاع ہے، تو اسی لیے وہ 2 کلو 40 گرام ہوتا ہے تو 2.5 کلو ایسا بول دیتے ہیں.
اب یہ 300 صاع کو اگر آپ وزن کریں گے تو آپ نکال سکتے ہیں یہ تقریباً 612 کلو یا 650 کلو. اب بعض لوگوں کا جو اگر وزن میں اختلاف کریں گے 2 کلو 40 گرام اگر کوئی کہتے ہیں ایک صاع کو تو 612 کلو ہو جائے گا اناج. کسی کے پاس 612 کلو اناج اگر ہوتا ہے، مان لو اگر 100 کلو کے تھیلے اگر کوئی انسان بناتا ہے، 6 تھیلے کے قریب اگر کسی کا اناج ہو جاتا ہے. 100 کلو کے تو عموماً تھیلے نہیں بنائے جاتے، 50 مان لیں، 50 کا بھی مان لیں، 12-13 تھیلے کے آس پاس اناج اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور یہ اناج میں راؤنڈ فگر میں اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ 612 کلو اناج، اور یا بعض لوگ جیسے 652 کلو بھی بتلاتے ہیں، یعنی 650 کلو. تو یہ کچھ وزن ہیں جو حالیہ دنوں میں جو وزن زیادہ رائج ہے، جس کو سب لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، وہ گرام کا وزن ہے. چاہے سونے کا معاملہ ہو، چاہے اناج کا معاملہ ہو، یا کچھ اور دیگر دھاتوں کو ناپنے تولنے کی بات ہو، تو وہاں گرام کا اب زیادہ جو ہے استعمال جاری ہے، اور اسی کے مطابق لوگ سمجھتے ہیں. تو آپ اتنا اختصار کے ساتھ چاندی کے لیے یاد رکھیں کہ 595 گرام، اور اناج کے لیے یاد رکھیں 612 یا 652. یہ ہو گیا اناج کا اور چاندی کا. اب اسی طرح وہ جو اونٹ کی بات کیا، اونٹ میں 5 اونٹ اگر ہیں تو اس وقت زکوٰۃ ہوگی. کسی کے پاس 4 ہی اونٹ ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کی تفصیل بھی مزید سامنے آئے گی. مزید انشاءاللہ کل جو حدیث نمبر 168 ہے اس کے اندر مزید زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں تفصیل سے آئیں گی. اور اگر آئندہ حدیثوں میں وہ سونے کا ذکر اس کا نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ ضمناً کل سونے کی بات بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. یہاں شاید یہ میٹنگ ختم ہونے لگے تو آج یہاں پر 2 حدیثوں میں ہم لوگ اکتفا کر لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وہ کتنا ہوگا اب 595 گرام چاندی پھر سونا، اس میں کتنے